کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس انسان سے بات کرو وہ دکھوں اور پریشانیوں کی ایک لمبی داستان اور سلسلہ بیان کرتا ہے۔ پھر پریشانیوں کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان در بدر کے دھکے بھی کھاتے ہیں اس تلاش میں کہ کہیں ہمارے مسائل کا حل مل جائے۔ کبھی تو وہ بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو دکھوں اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ان سے لے اڑتے ہیں۔ کبھی کسی کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، کبھی کس کو سمجھتے ہیں، لیکن مسائل ایسے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ پریشانیاں اور دکھ ایسے ہیں کہ اختتام کا نام ہی نہیں لیتے، اور انسان آئے روز پہلے سے زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جو وظیفہ کسی عالم یا پیر یا استاذ کا بتایا ہوا نہیں، وہ وظیفہ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اور دنیا کے اساتذہ اور پیروں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف میں یقیناً غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ حضرات بھی جب جمعۃ المبارک میں تشریف لاتے ہیں تو یہ نیت لے کر آیا کریں، صرف رسم کے طور پر نہیں آ کر بیٹھے اور بات سن کر چلے گئے، بلکہ عمل کی نیت سے جو سنیں اس کو سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے نمود و نمائش سے ہٹ کر ایسی بات کروں کہ جو ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجد میں ہمارے پاس آئے ہیں، چاہے وہ جمعے کے وقت آئے یا درس قرآن کے وقت آئے یا درس سیرت کے وقت آئے، ہم ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ وقت ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فروعی اختلافات میں لڑا کے، الجھا کے، پریشان کر کے، دوسری پارٹی کے خلاف اسے تیار کر کے، برانگیختہ کر کے بھیج دینا، یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ قیمتی وقت تب بنتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں آئے اور کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے، یہ ہے وقت قیمتی۔ تو آپ سارے حضرات جو تشریف لائے، اللہ سب کو اپنے گھر میں آنا قبول فرمائے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی بات سیکھ لی جائے۔ وظیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح و شام یہ کلمات کہے، رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جس آدمی نے اس وظیفے کا اہتمام کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اس کو خوش کر دیں گے۔ تو دنیا کے غم اور دنیا کے دکھ اور دنیا کی پریشانیاں آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو دنیا کے غم کہاں سے رہیں گے، دنیا کے دکھ کہاں سے رہیں گے۔
لیکن جس آدمی نے یہ کلمات کہے اور ان کو سمجھ کر پڑھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم جو لوگ اکثر وظائف کرتے بھی ہیں نا تو سمجھ کر نہیں کرتے، اس لیے وہ وظیفے کی روح اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ وہ رٹے رٹائے چند الفاظ تو کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الشیطان الا من باب الغفلہ، کہ شیطان غفلت کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے وہ غافل ہے، تو یہ دروازہ ہے شیطان کے داخل ہونے کا۔ بڑا مشہور شعر ہے، غالباً علامہ اقبال مرحوم کا ہی ہے کہ زباں پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی اور بتوں کے آگے تیرے مگر جبیں بھی رہی۔ یعنی ایاک نستعین کہتا رہا لیکن تجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جا کے بتوں کے سامنے بھی جھک پڑا۔ کہتے ہیں کہ ہندو سے مسلمان نے طوطا خریدا، ہندو نے اس کو رام رام سکھایا تھا، مسلمان نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا۔ اب طوطا لمبی چوڑی بات تو کر نہیں سکتا، ایک دو لفظ ہی بولتا ہے، کبھی وہ رام رام بول دیتا، کبھی وہ لا الہ الا اللہ بول دیتا۔ ایک دن جو اس پر بلی نے حملہ کیا تو نہ اس کو رام رام یاد رہا، نہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد رہا، اپنے اندر جو تھا نا وہ ٹین ٹین والی آواز وہی نکالی اس نے۔ تو وظیفہ جب اندر نہیں جائے گا نا، پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہا ہے، تو یہ وہی طوطے والا ہے، یا رام رام ہے یا لا الہ الا اللہ ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء میرے مرشد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے وظیفہ بتایا اور اللہ کے نبی کا وظیفہ سبحان اللہ، فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیہ، تین باتیں ہیں اس میں، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور میں اس کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، جو آدمی یہ کلمات کہے گا اس کے چند فائدے حدیث میں آئے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ان تینوں باتوں کو سمجھنا بھی ہم نے ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مان کر خوش ہونے اور راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اسلام کے دین ہونے پر خوش ہونے اور راضی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیہ۔ ان کلمات کے پڑھنے کا فائدہ، پہلا فائدہ آپ نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ ہی چکھ لیا ہے، ایمان کی لذت مل گئی اس آدمی کو جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اس آدمی کو ایمان کی لذت مل گئی ہے۔ اچھا، اب ذرا ایمان کی لذت کیسے ملی ہے جی؟ پہلی بات رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے نا۔ کہتے تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن اگر یہ یقین پکا ہو کہ واقعی دکھ ہے یا سکھ ہے یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو بندے کی کیفیت بے صبری والی نہ ہو، بندے کی کیفیت بے صبری والی نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی زمین کے کسی حادثے اور واقعے کے ذریعے یا تمہاری اپنی جان میں، تمہیں بیماریوں نے گھیر لیا، تمہیں کوئی حادثہ ہو گیا، تم زخمی ہو گئے، تم کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا،
یہ مصیبت تو تجھے بعد میں پہنچی، اللہ کے علم میں اس مصیبت کی تحریر اور فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ ہے ایمان۔ اب مجھے دکھ پہنچے اور میں جواب میں کہوں رضیت باللہ ربا، میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں یہ کہوں گا دکھ دیا ہے مجھے میرے رب نے دیا ہے، اور میرے رب کا کوئی فیصلہ انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر میں نے دکھ کے وقت یہ کہہ لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہو گیا جو دکھ کے وقت کہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ شکوہ کرتے ہیں لوگوں پر، 17ویں پارے میں، اور شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انہیں خیر ملے، عزت ملے، مال ملے، صحت ملے، دنیا کے نفع ملے، اطمئن بہ، پھر تو بڑے مطمئن ہو کر لگے رہتے ہیں، بادشاہ اللہ ہی معبود ہے جی، اس کے علاوہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، پھر چہرہ رب کہتے ہیں وہ مجھ سے پھیر لیتا ہے، پھر کہیں اور جا کر سکون تلاش کرتا ہے، کبھی کس کے پاس جاتا ہے، کبھی کس کے پاس جاتا ہے کہ شاید یہاں سے میرے مسئلے کا حل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسے بندے کی دنیا بھی برباد ہے اور ایسے بندے کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑھ کر اور نقصان والا کوئی نہیں ہے۔ جو خوشی میں تو اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے جس کا، اور مصیبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو بڑا مستجاب الدعوات ہو، بڑی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہو، اور جیسے آج کل بندہ کہے کہ دم درود میں بڑا اثر ہو، ہر بندہ تلاش میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیچارے لوگ لٹتے بھی ہیں بہت لوگوں کے ہاتھوں، بہت لوگوں کے ہاتھوں دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ شاید بعض بندوں کو یہ بات پسند نہ ہے، لیکن ہے اسی طرح۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان میں تشریف لائے شیخ مالا کردی صاحب کہ وہ جناب گونگوں اور بہروں کو دم کرتے ہیں، ہماری عوام جناب ٹوٹ پڑی ان پہ، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی گونگا ہے، مجھے بھی کئی بھائیوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، ظاہر ان کا اپنا مفاد تو اس میں نہیں تھا، مجھے بھی کہا کہ بھی آپ بھی جائیں، تو میں نے کہا یار باقی بچے ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ ہم آخر میں جائیں گے، ہم ادھر ہی ہیں۔ اب کئی بیچارے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے، فجر سے پہلے اٹھے، سحری کو گھر سے اٹھے، اور تلاش میں مارے مارے پھرتے پھرتے، یہ سردیوں کا موسم، بچوں کو بھی ساتھ لیا، عشاء تک جناب سارا دن گزار دیا۔ آخر میں شیخ نے جناب تھپکی لگائی، اسے کہا چل بھائی ہوں پریشان، جناب فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ دیکھیں دھیان پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ دکھ بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں، بیماریاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، تو صحت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس بندے کی طرف، اگر اسے کوئی پریشانی ملے تو انقلب علی وجہہ، میرا در چھوڑ کر بھاگتا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ تو میں آپ کو یہ بات سنا رہا تھا، بات کہ پوچھنے والے نے پوچھا یار کوئی ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے جس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہو، اور جس کے جناب دم میں بہت زیادہ اثر ہو اور بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہو؟ اس اللہ والے نے جواب میں کہا کہ نہیں ایسا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ اس ذات کا پتہ ہے جو دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اس ذات کا پتہ ہے
جو دعاؤں کو جلدی قبول کر لیتا ہے اور وہ تیری شاہ رگ کے پاس ہے، تو اس ذات کے آگے کیوں نہیں اپنی فریاد کرتا جو تیری دعا کو جلدی قبول کر لے؟ تو بارگاہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کی حالت یہ ہے، اگر کوئی دکھ ملے تو پھر مجھے بھول جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو گردے کا درد ہوتا تھا اور بڑا شدید درد، اور اس درد کی وجہ سے وہ تڑپتے تھے۔ گرمیوں کا موسم اور اس وقت یہ پنکھے وغیرہ بھی نہیں، کمرے میں ریت ڈالی ہوئی ہے اور ریت کے اوپر پانی چھڑکا ہوا ہے، چلو تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور درد کی انتہائی شدت، اور شدت کی وجہ سے تڑپتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ اوں سجن بھی واہ واہ۔ کہتے ہیں اس کی طرف سے رحمتیں تو روز ملتی ہیں، دکھ کبھی کبھی دیتا ہے، اگر وہ دکھ دے تو بھی الحمدللہ اور وہ سکھ دے تو بھی الحمدللہ۔ ایسا جذبہ بنے نا، یہ ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، ان کا ایک ارشاد ہے اور بڑا پیارا ارشاد ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں حکمت کے موتی ہوا کرتے تھے۔ فرمانے لگے عرفت ربی بفصح العزائم، لوگ پوچھتے ہیں رب کو کیسے پہچانا، تو لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے پہچانا ہوگا۔ اگر مجھے علی سے کوئی پوچھے علی تو نے رب کو کیسے پہچانا، تو میں کہوں گا بفصح العزائم، اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کو ٹوٹتا دیکھ کر میں نے رب کو پہچان لیا۔ میں نے ایک پروگرام بنایا کہ یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کام نہ ہو سکا تو کیوں نہیں ہوا، یہ رب نے نہیں ہونے دیا، اس وجہ سے مجھے میرے رب کا پتہ چلا ہے۔ خوشی میں تو ہر ایک پکارے کرتا رہتا ہے، رب کہتا ہے غم میں جو مجھے نہ بھولے وہ ہے میرا خالص بندہ، اور وہ ہے وہ شخص جس نے کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں۔ جنگ احزاب میں کفار کے لشکر ٹوٹ پڑے، قبائل آئے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، ایک منافقین اور دوسرے مؤمنین مخلصین۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے دیکھا نا لشکروں کو تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا اسلام لے آؤ، بڑی عزت ہے، یہ خاک عزت ہے، یہ تو لوگ گھر میں آ کے ہمیں مار رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام نے کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا کہنے لگے بس اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہونے کا وقت آ گیا ہے، بالکل رضیت باللہ ربا، حالات جیسے ہوں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے جی، یہ ہے کمال۔ صحابہ کرام کی یہی صفت ہے، رضی اللہ عنہم، بولیں جی ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، 100 سالہ گناہگار بھی اللہ سے جب توبہ کرتا ہے اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ کمال صحابہ کا یہ تھا کہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں تو بہت ساری ہیں اس پر۔ آگ میں ڈالا جانے لگا خلیل اللہ کو تو کہا حسبی اللہ، اور صحابہ کرام کو ڈرایا جانے لگا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہو گئے تو کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں رب کافی ہے۔ یہ کیفیت تب بنتی ہے جب بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ دوسری چیز وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ زبانی طور پہ تو سب کہتے ہیں مسلمان کہ ہم اسلام کی دین ہونے پر راضی ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب اسلام کا فیصلہ سامنے آئے اور بندے کی طبیعت کچھ اور چاہتی ہو، بندہ اپنی طبیعت کو قربان کرے اور اللہ کے فیصلے کو مانے تو یہ شخص اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے۔ مثال کے طور پہ دل چاہتا ہے کہ میں کرکٹ کا میچ کھیلوں،
ماں باپ نے کوئی اور حکم دیا ہے. اب شریعت نے کہا کہ نہیں ماں باپ کی بات مانو، تو اب میں ماں باپ کی بات مان لوں اور اپنی خواہش کو دبا لوں تو پھر تو ٹھیک ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. اور اگر نہ مانوں تو پھر مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہوں. اسی طرح میں یہ تو چاہتا ہوں کہ جناب دوسرے میرے حقوق ادا کریں، بیوی ہے میرا حق ادا کرے، میری اولاد ہے میرا حق ادا کرے، میرا بھائی ہے یار اس کو چاہیے میرا حق ادا کرے، پڑوسیوں کو چاہیے میرا حق ادا کرے. یہ تو ساری مسئلے ہیں نا وہ جن کو میں چاہتا ہوں. شریعت کا حکم بھی ہے لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن کیا میں خود بھی حقوق ادا کر رہا ہوں؟ یہاں آگے پتہ چلے گا کہ اسلام کو کتنا میں پسند کرتا ہوں. اگر میں ماں باپ کا احترام کر رہا ہوں، بہن بھائیوں کا خیال کر رہا ہوں، بیوی بچوں کا جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے. اور اپنی باری جب آئے تو پھر جناب میں کنی کتراؤں اسلام کے حکم سے تو پھر تو میں راضی نہ ہوا نا. شوہر چاہتا ہے بیوی میری فرما بردار ہے اور یہ آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہے، الرجال قوامون علی النساء. کئی بندے کہتے ہیں وہ استاد جی وہ حدیث ذرا لکھ کے دو نا، کہ جس وچ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے تو وہ تندور پر ہو تو پھر بھی آنا لازم ہے. یہ حدیث ذرا لکھ کے دو. کئی لوگ لکھوا کے لے گئے، ٹھیک ہے شریعت کا حکم ہے، لیکن اسی شریعت نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. بلا ہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے تمہارے ان پر حق ہے ان کے بھی تمہارے اوپر کیا ہے حقوق ہے. اب پتہ چلے گا کہ میں شریعت کو طبیعت کی حد تک مانتا ہوں یا اس سے آگے بھی مانتا ہوں، طبیعت اور مزاج کو قربان کر کے بھی مانتا ہوں. سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ جی یہ ہے تو سارے کہتے ہیں وہ جی ایت کہڑے سپارے چاہیے جس وجہ بھائی 2 2 3 3 4 4 بیویاں کرو. میں کہا جی چوتھے سپارے سے. اچھا 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں کہا پتہ پڑھنے نہ ثواب بھی مل سی، عمل کوئی نہیں کرنے دینا. پڑھو اور ثواب کماؤ، باقی اس پہ عمل. اور عورتیں جناب باقی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جو حقوق بتائے ہیں وہ سنیں گی بڑی خوشی کے ساتھ. یہی آیت اگر پڑھ کے سناؤ عورتوں کو تو ان کو بھی موت پڑ جائے گی. بس نہیں چلتا، ورنہ نعوذ باللہ قرآن سے دل کرتا ہے اس آیت کو نکالیں. وہ ایک مولوی صاحب کی بیوی تھی، بھی عالمہ تھی، اس نے کہا سر میں درد ہے تو مجھے دم کرو. مولوی صاحب نے کہا کرتے ہیں. سر دبانا بھی شروع کیا اور ساتھ یہ آیت پڑھ کے دم بھی شروع کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور ذاکر رہن دو جی آرام آ گیا بس. تسی دم کرنا چھوڑ دو بس، کافی بچت آ گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ بیوی ہے یا شوہر ہے، اگر شریعت کا حکم اپنی مزاج کے طبیعت کے خلاف آیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خاک راضی ہوا ہے اسلام کے دین ہونے پر. عورت چاہتی ہے جناب میں باہر جاؤں، اسے بتایا جائے بھائی شریعت نے پردے کا حکم دیے، نہیں جی یہ قدغن لگا رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، تو وہ کہتی رہے میں اسلام کو مانتی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی نہیں ہوئی ہے. ایک آدمی اگر بہنوں کو حصہ نہیں دیتا وہ لاکھ مرتبہ کہے جناب میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، لیکن وہ راضی نہیں ہے. راضی ہوتا تو وہ حق جو شریعت نے مقرر کیا تھا وہ ادا کرتا نا. ایک آدمی زبان سے تو کہتا ہے میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، سود اور رشوت کا پیسہ نہیں چھوڑتا، بے شک کہتا رہے نا، وہ زبانی طور پہ کہہ تو رہا ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا سچے دل سے کہنا ہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر میں کیا ہوں، بولو راضی. راضی ہونے کا پتہ عملی طور پر چلے گا. اور آخری بات وب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جی نبی ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں گا، جو دین آپ نے لایا ہے اس کی پیروی کروں گا، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کے طریقے کو پسند نہیں کروں گا. یہ ہے باب محمد النبیہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا ہوں. صحابہ کرام پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور زبان پر یہ اشارہ ہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں
جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علل جہاد ما بقینا ابدا، جب تک جسم میں جان رہے گی نا نبی پاک کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو میرے مہاجرین کی بھی بخشش فرما، میرے انصار کی بھی بخشش فرما۔ نبی پاک کو نبی مان کر راضی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پہ خوش ہونا۔ حضرت عمر یہودیوں کے پاس گئے، کہا تورات کی کوئی اہم باتیں لکھ دو، انہوں نے لکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا نبی پاک بڑے خوش ہوں گے، بے تورات آ گئی، وہ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا چہرہ انور تو غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ ہماری طرح یہ نہیں غصہ کرتے تھے کہ غصہ ہوا تو بس آپے سے باہر ہو گیا اور شور ڈالا، نہ، صرف چہرے کے آثار سے پتہ چلتا تھا کہ آپ غصے ہیں بس۔ تو آپ کے چہرے کے آثار صحابہ پڑھ کر سمجھ جاتے تھے ابھی آپ کو غصہ آ رہا ہے یا ابھی آپ خوش ہو رہے ہیں۔ ادھر ایک رگ تھی، صحابہ کہہ رہے ہیں وہ بھی پھڑکتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا حضور زیادہ غصے میں ہے۔ وہ چہرے کے آثار سے پتہ چلا اللہ کے نبی غصے میں ہیں، تو صحابہ نے کہا عمر نبی پاک کے چہرے کو دیکھ، پڑھے جا رہا ہے تو فوراً وہ برقع لپیٹے اور کہا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیا، میں تو اللہ کے رب ہونے پر خوش ہوں، میں تو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور یہ کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا عمر کیا ضرورت تھی قرآن کے ہوتے ہوئے تورات لانے کی، کیا ضرورت تھی یہودیوں کے پاس جاتے ہوئے میرے ہوتے، میں جو موجود ہوں تو میں یہودیوں کے پاس تورات لکھوانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ برکت رضیت باللہ ربا کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اللہ اور اس کے نبی کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے نا جی، زبانی طور پہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے نا یوں کھینچ کے اتار کر پھینک دی اور فرمایا یہ کہ آگ کا انگارہ تو نے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے، چونکہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اتار کر پھینک دی، آپ اٹھ کر تشریف لے گئے، صحابہ نے اس کو کہا یہ انگوٹھی اٹھا لے، پہننا جائز نہیں ہے نا، بیچنا تو جائز ہے، اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے نا، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، جا کر کسی عورت کو دے دینا یا بیچ کر پیسے لے لینا، پیسہ تو حرام نہیں ہے نا سونے کا۔ اور اس نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے اتار کر پھینکا ہے نا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ہم راضی ہیں اللہ کے نبی کے، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اس طرح راضی ہیں نا، تھوڑا سا جناب ہماری طرح تو نہیں، خوشی کا موقع آیا رشتہ داروں کو تو راضی کیا جا رہا ہے، برادری کو تو راضی کیا جا رہا ہے، اب اللہ کے نبی کے سنت طریقوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور پھر جناب کوئی چنگا بندہ دسو، کوئی جو حساب کرے اور کتاب کرے، حساب کتاب تو اسی وقت غلط ہو گیا ہے جب میں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، تو حساب کتاب تو الٹا ہو گیا اسی وقت سے، سارا مسئلہ ہی بگڑ گیا وہاں سے۔ اچھا چونکہ وقت مختصر ہے میں بات ختم کر رہا ہوں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو اور شام کو 3 دفعہ یہ کلمات کہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو راضی کر دیں گے۔ لیکن یہ سمجھ کر کہنا جیسے میں نے ابھی کچھ آپ کو سمجھایا ہے۔ نمبر 2 دیکھو جس نے یہ کلمات صبح و شام کہے، دوسرا فائدہ اس کا کہ قبر کے عذاب سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھو قبر کے اندر 3 سوال کون سے ہوں گے؟ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے دنیا میں صبح و شام کہا تھا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو پہلے سوال کا جواب تو ہو گیا نا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ صبح و شام میں روزانہ دنیا میں کہتا تھا وبالاسلام دینا، کہ اسلام میرا دین ہے اور اسی پر میں راضی ہوں۔ تیسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا، میں دنیا میں کہتا تھا وب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو قبر کے 3 سوال ہیں ان تینوں سوالوں کا جواب بھی اس وظیفے میں موجود ہے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وب محمد النبی، اللہ ہی میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اچھا اور آخری فائدہ،
جب مؤذن اذان دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی مؤذن کی آواز سنے اور پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی اذان کی کلمات کے ساتھ آپ جہاں دعا پڑھتے ہیں ساتھ یہ بھی پڑھ لیے کریں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اس کی پڑھنے کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی گناہ بخشے جائیں گے، ایمان کی لذت محسوس ہوگی، قبر کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور محشر والے دن اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ جس نے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو یہ کلمات پڑھے، ایک دفعہ سارے مل کر پڑھ لیں تاکہ یاد ہو جائیں، رضیت باللہ ربا، زور سے پڑھو، اس طرح بیمار ہو سارے ہیں، صحت میری خراب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ جی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور پڑھیں جی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ